اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور تیز وظیفہ یا وہابو پڑھ کر دیکھیں اور پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سردار بلکہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر مختلف در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ذلت بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مال و دولت پھر بھی نہ ملا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مایوس ہی لوٹنا پڑا، تو میرے وہ بہن بھائی وظیفہ لازمی کر لیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کھیلیں گے۔ یہ عمل نہیں بلکہ خزانے کا ایک وسیع سمندر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے اور آپ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ خدا کرے کہ سب پریشانیاں مجھ سے جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی مال و دولت کی کثرت ہو جائے اور وافر مقدار میں رزق ملے اور کھلا ملے، بے حساب و کتاب مال و دولت ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت کی زندگی میسر فرمائے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ نام کامل یقین سے پڑھ لیجئے، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران و پریشان ہی رہ جائیں گے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت کی کثرت والی تسبیح کہتے ہیں۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی بتاتی چلوں کہ یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اسے غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے ذکر یعنی اس نام مبارک کو ذکر کرنے والے کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے۔ اسے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کہ کسی بھی بشر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور حاجتیں مال و دولت
اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا ذکر کرنے والے کے پاس رزق کی ایسی کشادگی نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی خواہش بھی مٹ جاتی ہے، کیونکہ دنیا جہاں کی نعمتیں، برکتیں، عیش و آرام اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے طفیل میسر آ جاتی ہیں، پھر آنے والی ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے یعنی اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یقین کامل۔ آپ جتنا پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اس تسبیح کو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح کو جب کریں تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں فائدہ اور برکت دے گا۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام آج شروع کیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی مکمل یقین کامل رکھیں کہ میں یہ تسبیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، انشاءاللہ میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اگر ہم سب اتنا یقین اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہماری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین، کامل اور پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم تمام مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ بزرگ و برتر ذوالجلال والاکرام سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے۔ اگر آپ یہ سب کریں گے تو ہماری یہ چھوٹی موٹی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں، بس یقین کی کمی ہے۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہی یقین کامل ہوتی ہے۔ بہت سے افراد وظیفہ سنتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس وظیفے کو آزمایا جائے کہ یہ ہمیں فائدہ بھی دے گا یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین کامل کے ساتھ ایسے وظیفوں کو کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن جب وہ شک میں پڑیں گے تو فائدہ کیا خاک ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ یقین ہی انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیاب کر دے گا۔ اس لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اسے بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم مخصوص کر لیں کہ فجر کے وقت کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اسی وقت پر اثر ہوگا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پابندی کریں گے نماز کی۔ یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس وظیفے کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آدمی ہو، چاہے وہ نوجوان، بوڑھا، بچہ، غرض جو کوئی بھی ہو، ہر عمر کے افراد اسے بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ بالکل پاک صاف ہونے چاہیے، اور جہاں یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اور اپنے دل کو بھی گناہوں کی میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجیے۔ علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہے کہ کم سے کم ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ سب سے مؤثر استغفار جو ہے وہ یہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں، اول و آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ درود پاک وہی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، درود
इब्राहिमी वजीफ़ा या फिर दुआ दरूद पाक के साथ ही की जाती है, अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। इसलिए आप जो भी अमल वजीफ़ा या दुआ करें, इसके साथ साथ अव्वल व आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें। इस वजीफ़े में आपने 21 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। कोई भी वजीफ़ा या अमल करें तो हमेशा इससे पहले दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा करें। लेकिन अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ने में मसला है तो फिर कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा दरूद जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा हमेशा शोर शराबे से दूर और मुकम्मल तन्हाई वाली जगह पर किया करें ताकि आपके वजीफ़े के दौरान कोई खलल ना डाल सके। वजीफ़े के दौरान मुकम्मल खामोशी, सुकून और इत्मीनान क़ल्ब होना चाहिए। अव्वल व आखिर 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ जो मैंने आपको बताया है वही पढ़ना है। इसके बाद आपने जो है वो क्या करना है कि दरमियान में अल्लाह ताला का बहुत ही मुबारक, मुजर्रब, मशहूर और ख़ास नाम या वहाबू या वहाबू या वहाबू 1440 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 1440 मरतबा पढ़ना है। लेकिन इस वजीफ़े को पढ़ते वक्त आपने अपने जहन में जो भी आपकी हाजत है, जो भी मकसद है, सिर्फ उसी का तसव्वुर रखना है और 1440 मरतबा या वहाबू पढ़ना है और इसके बाद 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। लेकिन एक बात अच्छी तरह सहनशीन कर लीजिए कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, बल्कि मुकम्मल खामोशी, तसल्ली, इत्मीनान और सुकून के साथ 1440 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। अगर आप ये अमल रात को करें तो आपने इसके बाद चुपचाप सो जाना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम हाजात जिनका ताल्लुक़ रिस्क और मालो दौलत के हवाले से है वो इंशाअल्लाह जल्द पूरी हो जाएंगी। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ा मसला जो रिस्क माल दौलत के हवाले से हो वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। आपको रिस्क की फरावानी, माल दौलत की कसरत और खुशहाली नसीब होगी। आप इस वजीफ़े को चंद दिन भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप इस अमल को आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी का मामूल बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चंद मिनट आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। आपकी काम में तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, रिस्क की तंगी और माली हालात की ख़राबी दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई वक्ती मसला या परेशानी है और इसे हल करना चाहते हैं तो इस मुबारक ज़िक्र को चंद दिन तक पढ़ लें। आपका वो मसला या परेशानी दूर हो जाएगी, आपका कारोबार तरक्की करेगा, आपको दोबारा कभी गुर्बत और इफलास का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और आपकी हर मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। आपकी तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी होंगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस ज़िक्र को पूरे यकीन से कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में कही गई कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब ताजदार मदीना सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए और हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर की सख्तियों से माफ़ फरमाए और हमें हमारे मकसद में कामयाब करे और हम इसी तरह से अल्लाह ताला से अपनी हाजात को मनवाते रहें। मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये वजीफ़ा ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपने इस वजीफ़े को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए इस वजीफ़े को आपने अपना मामूल में रखना है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात अल्लाह ताला पूरी करेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।